کائنات کیا ہے؟ زمین، چاند، سورج، ستارے اور سیاروں کو کائنات کہتے ہیں۔ کائنات کے بعض ستارے زمین سے اتنے دور ہیں کہ ہم انہیں صرف دوربین کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ ان سے بھی زیادہ دور ہیں اور انہیں طاقتور سے طاقتور دوربین سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کیسے جانتے ہیں کہ وہ وہاں واقعی موجود ہیں؟ سائنسدانوں نے دوربینوں اور بڑے بڑے کیمروں کی مدد سے ان کی تصاویر لی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ان سے بہت دور ایسے ستارے بھی ہوں گے جو ان تک دریافت نہیں ہو سکے۔ کائنات کب پیدا ہوئی؟ اکثر سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ اسی طرح رہے گی، یعنی نہ تو اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی کوئی انتہا۔ البتہ ستارے اور سیارے ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے، ان میں سے ہر ایک کی ابتدا کسی نہ کسی شکل میں سے ضرور ہوئی ہے اور اس وقت سے اب تک ان کی شکل اچھی خاصی بدل چکی ہے۔ ستارے جب بہت پرانے ہو جاتے ہیں تو ان کی اندر گرمی کم ہو جاتی ہے اور اس سے ان کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے۔ آخر ایک دن وہ بجھ کر فنا ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی جگہ خالی نہیں ہوتی، اس جگہ کوئی اور ستارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسا کروڑوں سالوں سے ہو رہا ہے۔ زمین گول کیسے ہوئی؟ آپ کھڑکی میں سے باہر جھانکتے ہیں تو آپ کو مکانات، گلی کوچے، درخت اور کھیت نظر آتی ہے اور لمبے پہاڑ بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ آپ اور بھی ہزاروں چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی شے ایسی نہیں جس سے اس بات کا پتہ چل سکے کہ زمین گول ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زمین گول ہے اور یہ ایک بہت بڑی گیند کی مانند ہے۔ اس کی گولائی آپ کو اس لیے نظر نہیں آتی کہ آپ اس کے بہت قریب ہیں۔ اگر آپ ہوائی جہاز یا خلائی راکٹ میں بیٹھ کر اوپر جائیں تو آپ کو زمین کی گولائی کا پتہ چل سکتا ہے۔ زمین کو بنے کروڑوں سال ہو گئے ہیں۔ شروع میں یہ مختلف مادوں کی ایک بے بلغم سا ڈھیر تھی۔ یہ ڈھیر سورج کی کشش کے باعث اس کی گرد گھومنے لگا۔ اس عرصے میں اس ڈھیر میں اور بھی بہت مادے آ کر شامل ہوتے گئے۔ یہ تمام مادے کشش شکل کی وجہ سے آپ تپش گھتے ہوئے ہیں۔ کشش شکل ہر چیز کو مادوں کی اس ڈھیر کے مرکز کی طرف کھینچتی ہے۔ جب مختلف چیزیں ایک وقت میں ایک مرکز کی طرف کھینچی چلی جاتی ہیں تو وہ گیند کی شکل اکٹھا ہو جاتی ہے۔ زمین کے ساتھ بھی یہی ہوا اور اسی طرح گول ہوئی۔ کچھ عرصے بعد زمین کی سطح سخت ہو گئی۔ یہ سطح سنگترے کے چھلکے سے کچھ ملتی جلتی ہے۔ سنگترے کے چھلکے پر گڑھے اور ابھار ہوتے ہیں۔ زمین کی سطح پر بھی ایسے ہی گڑھے اور ابھار ہیں جنہیں ہم پہاڑ اور وادیاں کہتے ہیں۔ جس طرح سنگترا پوری طرح گول نہیں ہے، اسی طرح زمین بھی پوری طرح گول نہیں ہے۔ زمین سورج کی طرف کیوں گھومتی ہے؟ آپ نے وہ گیند تو دیکھی ہوگی جس میں ڈور بندھی ہوتی ہے اور بچپن میں اس سے کھیلا بھی ہوگا۔ جب ڈور کو زور سے گھمایا جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے گیند ڈوری کو کھینچ رہی ہے اور ڈوری توڑ کر بھاگنے کی کوشش میں ہے، مگر ڈوری اسے بھاگنے نہیں دیتی۔ جب تک آپ ڈوری کو گھماتے رہتے ہیں، گیند آپ کے گرد ہوا میں چکر کاٹتی رہتی ہے۔ زمین بھی گیند کی طرح سے اور سورج اسے اپنی گرد گھماتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ وہ ڈوری کہاں ہے جس سے زمین بندھی ہوئی ہے؟ جواب یہ ہے کہ زمین سے سورج تک کوئی ڈوری نہیں، لیکن ایک ایسی چیز ضرور ہے جو ہمیں نظر تو نہیں آتی، لیکن وہ زمین کو سورج کی طرف کھینچتی ہے اور اسے ادھر ادھر نہیں بھاگنے دیتی۔ یہ چیز سورج کی کشش کہلاتی ہے۔ سورج زمین کو اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن زمین گیند کی طرح اسی سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح زمین کا کھنچاؤ سورج کی کھنچاؤ کے برابر ہو جاتا ہے اور زمین ایک خاص راستے پر سورج کے گرد گردش کرتی ہے اور یہ راستہ زمین کا مقدار کہلاتا ہے۔